السلام على الحسين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اشکوں کا ایک ہجوم ہے پلکوں کے آس پاس، شاید غم حسین کا موسم قریب ہے. عجیب شیعہ قوم ہے کہ جب خوشی منانے پر آتی ہے ایک مہینے میں 3 عیدیں منا ڈالتی ہے، اور جب غم منانے پر آتی ہے تو اس طرح روتی دھوتی ہے کہ گویا پورے دنیا والوں کا گناہوں کا کفارہ ادا کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. بہرحال ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ جو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ تم لوگ رونے دھونے والی قوم ہو، تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو زیادہ غم دیا ہے تو زیادہ خوشیاں بھی دی ہیں، زیادہ خوشیاں دی ہیں تو زیادہ غم بھی دیا ہے، اور ہم خدا کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں عدل سے نوازا. اور واحد گروہ مکتبہ فکر اسلام میں کہ جو خدا کے عدل پہ یقین رکھتا ہے. ذی الحج کی ساعتیں اختتام پذیر ہونے کو ہیں اور نیا سال شروع ہونے کو ہے. اختتام خوشیوں پر ہو رہا ہے اور ابتدا گریہ وزاری سے ہو رہی ہے. اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ تم لوگ روتے کیوں ہو، عزاداری کیوں مناتے ہو، ماتم حسین کیوں کرتے ہو، ایام عزا میں تمہارے گھروں میں صف ماتم کیوں بچھ جاتی ہے. اس طرح کے اور بہت سارے سوالات بچوں کے ذہن میں بھی اٹھتے ہیں، نوجوان نسل بھی ہم سے پوچھتی ہے، اور اغیار تو اعتراض کرتے ہی ہیں. چنانچہ اعتراضات بہت زیادہ ہیں، بہت سارے ہیں. انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو باری باری ان اعتراضات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے. فی الحال یہاں پہ ایک اعتراض یعنی گریہ وزاری کا اعتراض کہ آپ لوگ گریہ وزاری کیوں کرتے ہیں، اس حوالے سے آج انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو پیش کی جائے گی کہ گریہ وزاری کی کیا اہمیت ہے. ہم کوشش کریں گے کہ پہلے اس گریہ وزاری کو دنیاوی نقطہ نگاہ سے ثابت کریں، پھر دینوی نقطہ نگاہ سے ثابت کریں. پہلے دیگر مواقعوں پر کی جانے والی گریہ وزاری بیان کریں، پھر غم حسین کے لیے جو گریہ وزاری کی جاتی ہے وہ بیان کریں. ہماری گفتگو 7 مراحل پر مشتمل ہوگی. عقل و دل پہلا مرحلہ، دوسرا مرحلہ جذبات، تیسرا مرحلہ گریہ وزاری جو جذبات کا اصل نقطہ عروج ہے، چوتھا مرحلہ آنسو جو گریہ وزاری کا ثبوت ہیں، پانچواں گریہ وزاری کے طبی فوائد، چھٹا مرحلہ اس گریہ وزاری کے شرعی پہلو، اور اس کے بعد گریہ حسین کا الگ سے تذکرہ. آئیے ابتدائی گفتگو کی طرف چلتے ہیں. پہلا مرحلہ عقل و دل. انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور دل دونوں سے نوازا ہے. ایک انسان عقل بھی رکھتا ہے اور دل بھی رکھتا ہے.
اور یہی کہا جاتا ہے کہ کامیاب انسان عقل اور دل ایک ساتھ لے کر چلتا ہے، نہ کہ فقط ایک چیز۔ یہ بھی ممکن نہیں کہ عقل آپ کو دنیا میں کامیاب کروا دے اور جذبات آپ کو پیچھے لے جائیں، اور یہ بھی نہیں ہوتا جذباتی انسان کامیاب ہو جائیں اور عقل والے پیچھے رہ جائیں۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ عموماً دونوں کو ایک دوسرے سے متضاد سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ ایک عجیب بات ہے کہ دونوں صفتیں انسان کے اندر موجود ہیں۔ جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ ایک انسان حیوان سے افضل کیوں ہے، تو کہا جاتا ہے عقل کی بدولت۔ جانوروں میں، حیوانوں میں عقل نہیں ہوتی، اس لیے وہ انسان سے کمتر ہیں، چاہے وہ جثے کے اعتبار سے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، کتنے ہی قوی کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح جب کہا جاتا ہے کہ انسان جمادات سے افضل کیوں ہے، یعنی پہاڑوں سے، زمینوں سے، صحراؤں سے، تو ہم کہتے ہیں کہ جمادات میں جذبات نہیں ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ شخص چکنے گھڑے کی طرح ہے، اس پر تو کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا، اس کا دل پتھر کی مانند ہے، اس کو رونا ہی نہیں آتا۔ تو آپ نے دیکھا کہ انسان اگر حیوانوں سے افضل ہے تو عقل کی بدولت، اور جمادات سے افضل ہے تو جذبات یا دل کی بدولت۔ اور یہی دو صفتیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، اور انہی دو صفتوں کی بنیاد پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان ان تمام اشیاء مخلوقات سے افضل ہے۔ دیکھا جائے تو عقل اور دل، عقل و جذبات کو ایک دوسرے کا متضاد سمجھا جاتا ہے۔ اکثر ہم کہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لو، جذباتی نہ بنو، یا تمہارے دل میں انسان کا نہیں بلکہ گوشت کا نہیں بلکہ پتھر کا دل ہے۔ تو جو لوگ فقط عقل سے کام لیتے ہیں وہ بھی زندگی میں ناکام ہوتے ہیں، اور جو لوگ فقط جذبات سے کام لیتے ہیں وہ بھی زندگی میں ناکام ہوتے ہیں۔ اس لیے اقبال کہہ گئے کہ لازم ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ بسا اوقات انسان کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو، جذبات کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس طرح جذبات کا شکار ہونا بھی بہتر ہے۔ ضروری ہے اس زندگی سے لطف اندوز ہونے کے لیے۔ یہی جذبات اگر انسان کے اندر نہ ہو تو وہ بطور باپ، بطور شوہر، بطور بیٹا، بطور ماں، بطور بہن، بطور بیوی اپنی ذمہ داری کو کما حقہ نبھا نہیں سکتے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ بھی آگ میں نہ کودو، جل جاؤ گے، جبکہ جذبات اور عشق یہ کہتا ہے کہ کود پڑو، دیکھا جائے گا۔ یہ بازی سچی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ یہ جو عشق کی بازی ہے، یہ جو خدا کی راہ میں جان دینے کی بات ہے، اس میں بھی سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ چنانچہ ہمیں بسا اوقات عقل سے زیادہ جذبات پہ توجہ دینی ہوتی ہے۔ جذبات کیا ہیں، ان کی افادیت کیا ہے، آئیے اس پہ ایک نگاہ ڈالتے ہیں۔ ہماری گفتگو کا دوسرا مرحلہ جذبات، لیکن اس سے پہلے ایک صلوات۔ جذبات یا ایموشنز کیا ہیں؟ مخصوص احساس، مخصوص ماحول کے تحت
جو مخصوص رویے کے ساتھ انسان کی شخصیت کا حصہ ہو. مخصوص احساس، خوشی کا احساس، غم کا احساس، مخصوص ماحول کے تحت، ماحول آپ کے فائدے کے حساب سے ہے، آپ کے مزاج کے اعتبار سے ہے، یا آپ کی مخالفت میں ہے، آپ کے لیے نقصان لیے ہوئے ہے. اس ماحول کو دیکھتے ہوئے، اور یہ ماحول اندرونی ماحول بھی ہو سکتا ہے، بیرونی ماحول بھی ہو سکتا ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ ماحول خوشگوار ہو، آپ اندر سے کسی سے ناراض ہو، لوگوں سے جو ہے آپ اکتا گئے ہوں. چنانچہ اندرونی ماحول، بیرونی ماحول انسان کے رویے پہ اثر انداز ہوتا ہے، اور پھر وہ یا تو خوشی و مسرت کا اظہار کرتا ہے، یا پھر غم و غصے کا، اداسی کا مظاہرہ کرتا ہے. جذبات کی اہمیت یوں ہے کہ جذبات انسان کو خواہشات کی تکمیل کے لیے اکساتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طالب علم امتحان میں فیل ہو جائے تو وہ روتا ہے، اور ایک کامیاب ہو جائے تو وہ ہنستا ہے. تو یہ جذبات ہیں. اچھے جذبات کے لیے انسان اچھے کام کرتا ہے، برے جذبات کے لیے برے کام کرتا ہے. یا اچھے جذبات حاصل کرنے کے لیے، برے جذبات سے بچنے کے لیے انسان اچھے کاموں کی خواہش کرتا ہے، برے کاموں سے بچتا ہے. چند مثالیں جذبات کے اعتبار سے کہ جو ہم دیکھتے ہیں ہمارے بڑے کام کی ہیں، اور بعض اوقات لگتا ہے کہ انسان عقل مندی سے کام نہیں لے رہا، لیکن ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہمدردی ایک جذبہ ہے جس کے تحت بہت سارے کام ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو عقلاً نہیں کرنی چاہیے. انسان کہتا ہے کہ اس میں میرا نقصان ہے. بظاہر حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ رکے نہیں حادثہ دیکھ کر. سڑک پہ پڑا ہوا شخص خون میں لت پت، حادثے کا شکار. آپ چاہتے ہیں کہ اپنے کام سے جائیں، آپ کو دیر نہ ہو جائے، لیکن جذبات میں ہمدردی کی وجہ سے آپ اس شخص کو اٹھاتے ہیں اور ہاسپٹل لے جاتے ہیں. حالانکہ وہ آپ کے جاننے والا نہیں، نہ آپ اس کو پہلے سے پہچانتے ہیں، لیکن اس کو تکلیف میں دیکھ کر اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. احسان مندی ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کو اپنے محسن کا شکر ادا کرنے پر مجبور کرتا ہے. وہ شخص جس کو آپ ہاسپٹل لے کے گئے ہیں وہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے. کس کے تحت؟ احسان مندی کے جذبات کے تحت. خود بندہ جب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اور دوں گا. غصہ ایک ایسا جذبہ ہے جو کام کا ہے. عموماً سمجھا جاتا ہے غصہ ایک بری چیز ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن صحیح چیز پہ غصہ آنا بھی چاہیے. اب ایک چور دیوار پلانگ کے آپ کے گھر میں کود پڑتا ہے، آپ کا رویہ کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ آئیے بڑے دنوں بعد آئے، محلے میں تو فلاں کے گھر آپ 2 مرتبہ چکر لگا چکے، آپ اکیلے آئیں گے؟ بھابھی بھی ساتھ ہے؟ اچھا بڑی رات ہو گئی ہے، آپ کیا پئیں گے؟ کافی پئیں گے یا چائے؟ اور اگر جانے کا بندوبست نہیں ہے رکشہ ٹیکسی تو میں 15 کو فون کر دوں کہ وہ آپ کو آگے لے جائیں. اگر آپ خوش اخلاقی کا مظاہرہ ہر کسی کے ساتھ کریں گے تو یہ تو زندگی کی نیا ڈوب جائے گی. آپ کے بچے کو کوئی مار رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں اور ماریے، آپ تکلف سے کام لے رہی ہیں. یا
دشمن پہ تلوار نکالے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں بیٹا معاف کرنا، کیا کروں، تلوار چلانی ہے، اگر لگ جائے زور سے تو معاف کر دینا، اور بڑی آہستہ سے اس کو تلوار مار رہے ہیں آپ. ایسا نہیں ہو سکتا، پھر جہاد کیسے ہوگا، قتال کیسے ہوگا. چھپکلی آپ کے اوپر گر جائے اس وقت چھت کے اوپر سے تو آپ دیکھیں آپ کو کتنا غصہ آتا ہے، آپ فوراً آپ بھاگتے ہیں. چوہا سامنے سے گزر جائے آپ فوراً دوڑتے ہیں. تو یہ کیا ہے، یہ جذبات ہیں. کس کے؟ غصے کے. غصے کے مظاہر ہیں. اگر غصہ نہ ہو تو انسان حادثات سے دور نہ بھاگے، بیماریوں سے دور نہ بھاگے، یا اپنی تذلیل اور نقصان کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے اگر غصہ نہ ہو. تو یہ غصہ ہے جو ہمیں نقصان سے بچاتا ہے. تو یہ جذبات ہیں. ہمدردی ایک جذبہ ہے، احسان مندی ایک جذبہ ہے، غصہ ایک جذبہ ہے جو انسان کو بچاتا ہے. ایک درود پڑھتے محمد والے محمد. ندامت ایک اور جذبہ ہے جو آپ کو گناہوں کا اعتراف کرنے پر مجبور کرتا ہے. اور اگر یہ ندامت نہ ہو تو انسان پھر گناہوں کا اعتراف بھی نہ کرے اور مسلسل جو ہے وہ گناہ کرتا چلا جائے. روایتوں میں آیا ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے انسان خدا کے قریب ہو جاتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، اس کے بعد اتنی شدید توبہ کرتا ہے کہ وہ جو ہے اللہ کے مزید مقرب ہو جاتا ہے. ایک بندہ جو ابھی دور تھا وہ اللہ کے نزدیک مقرب ہو جاتا ہے. اللہ اس کو نہ صرف معاف کر دیتا ہے بلکہ علیین میں جگہ دیتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. جذبات میں غم، اداسی، حزن و ملال کا ایک جذبہ ہے جس کا اظہار آنسوؤں سے ہوتا ہے، اور اسی آنسو کو، اسی رونے دھونے کو گریہ ازاری کہا جاتا ہے. یعنی جذبات کی بہترین عکاسی گریہ ازاری ہے. تو آئیے گفتگو کے تیسرے مرحلے یعنی گریہ ازاری کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. ایک درود پڑھتے محمد والے محمد. گریہ ازاری میں جذبات کا وہی مقام ہے جو انسان کا آنکھ میں، نگینے کا انگوٹھی میں، چاند کا آسمان میں، اور مغز کا پھل میں. یعنی اگر گریہ ازاری کوئی شخص نہیں کرتا تو وہ یقیناً جذبات سے عاری ہے. اگر کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں آتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر جذبات کی کمی ہے. گریہ کہ جو جذبات کا مظہر ہے، اس کی تعریف جذبات کی وہ کیفیت جس میں آنسو نکل آئے. انسان اتنا اداس ہو، اتنا غمگین ہو کہ آپ کے آنسو نکل آئے، اس کو ہم کہتے ہیں گریہ. کچھ لوگ گریہ کو اور برسات کو آپس میں ملاتے ہیں، اس کی مثال دیتے ہیں، اور بہت خوب مثال ہے کہ برسات میں موسم بدل جاتا ہے اور بدلتے ہوئے موسم سے یہ بارش
کی تبدیلی رونما ہوتی ہے، اسی طرح انسان کے اندر کا ماحول بھی بدل جاتا ہے جب وہ رونے کے قریب ہوتا ہے۔ اب اس کو تبدیل کرنے والی چیز بیرونی ہے یا اندرونی، یہ حالات پر منحصر ہے، لیکن بہرحال جس طرح موسم کی تبدیلی ضروری ہے بارش کے لیے، اسی طرح انسان کے گریے اور رونے کے لیے ماحول کی تبدیلی ضروری ہے۔ جس طرح بارش سے پہلے ایک حبس گرمی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کے اندر ایمان کی حرارت انسان کو یا حس کی موجودگی، دل کی نرمی انسان کو مجبور کرتی ہے رونے پر۔ بارش سے پہلے یکایک ہوائیں چلتی ہیں، رونے سے پہلے ذہن میں طوفانی آندھیاں چلتی ہیں کہ انسان کو کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ بارش سے پہلے کالی گھٹائیں آتی ہیں، بادل گرجتے ہیں، اور رونے سے پہلے انسان کے اندر صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ بارش کے بعد ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے، کثافت و غلاظت دھل جاتی ہے، موسم پہلے سے بہتر ہو جاتا ہے، اور رونے کے بعد آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ انسان کی طبیعت سنبھل جاتی ہے، انسان اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے۔ بارش کے بعد زمین پر سبزہ اگاتا ہے اور ایک نئی زندگی کا آغاز، ایک نئی زمین نمودار ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر رونے دھونے کے بعد ایک نیا عزم پیدا ہوتا ہے، بالکل اس ہریالی کی طرح کہ جو زمین کو یکسر بدل دیتی ہے، کہ یہ گریہ بھی انسان کو بدل دیتا ہے۔ ہاں، اگر زمین بنجر ہو تو اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، کتنی ہی بارش اس پہ پڑ جائے، وہاں پہ سبزہ نہیں اگتا، وہاں پہ پودے نہیں اگتے، یہاں وہاں فصل نہیں لہلہاتی۔ اسی طرح اگر شقی انسان ہوگا تو اس کے سامنے کتنا ہی دل سوز واقعہ پڑھ دیا جائے، کہانی سنا دی جائے، اس کا دل نرم نہیں پڑتا۔ تو یہ وہ مماثلت ہے جو گریہ اور برسات میں ہوتی ہے۔ آنسو ہماری گفتگو کا چوتھا مرحلہ۔ آنسو جو بنیادی رکن ہے، بنیادی پہلو ہے اس گریہ و زاری کا۔ آئیے آنسو کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ گریہ و زاری کے دوران جو آنسو آپ کی آنسو سے نکلتے ہیں، ان آنسوؤں کی 3 قسمیں ہیں، بلکہ آنسوؤں کی بنیادی طور پہ 3 قسمیں ہیں، جس میں سے ایک آنسو گریہ و زاری کا بھی آنسو ہے۔ ایک قسم بنیادی آنسو کہلاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں بیزل ٹیئرز۔ 0.5 لیٹرز پر ڈے کے حساب سے خارج ہوتے ہیں۔ بنیادی چیز اس میں پانی اور نمک ہے۔ لائسوزائم ایک انزائم ہے، اینٹی باڈیز بھی موجود ہوتی ہیں، IgA، جو اینٹی بایوٹک کا کام انجام دیتی ہیں، اور یوریا ایک ویسٹ پروڈکٹ۔ پانی آپ کی آنکھ کو نم کرتا ہے، جس سے آپ کی آنکھیں خشک نہیں ہوتی، اور اگر یہ پانی نہ ہو تو آپ کی آنکھیں خشک ہو جائیں اور اس میں السر پیدا ہو جائے، ہوا کی وجہ سے السر پیدا ہو جائے۔ سالٹ، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا گوشت کو سڑنے سے بچانے کے لیے ہم نمک ڈال کے رکھتے ہیں، تو یہ سالٹ جو ہے اینٹی بیکٹیریل پراپرٹی رکھتا ہے، جراثیم سے بچاتا ہے آپ کی آنکھ کو۔ خود لائسوزائم ایک اینٹی سیپٹک ہے، جیسے آپ ڈیٹول یا دیگر اینٹی سیپٹک استعمال کرتے ہیں گھر میں، فرش کو صاف کرنے کے لیے، برتنوں کو صاف کرنے کے لیے، ڈٹرجنٹ استعمال کرتے ہیں کپڑوں کو صاف کرنے کے لیے، تو لائسوزائم بھی اس طرح کا ایک ڈٹرجنٹ ہے، اینٹی سیپٹک ہے۔
اینٹی باڈیز جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اینٹی بایوٹک کا سا اثر رکھتی ہیں آپ کی آنکھ میں کہ اگر کوئی جراثیم حملہ کرنا چاہے تو وہ نہ کر سکے، کیونکہ یہ وہ حصہ ہے جو ہر وقت جسم کا دروازہ ہے، ونڈو ہے، کھڑکی ہے، جس سے کوئی بھی چیز اندر داخل رہ سکتی ہے۔ پھر یوریا، یہ خود ایک ویسٹ پروڈکٹ ہے کہ جس کو جسم میں زیادہ نہیں ہونا چاہیے، جب بھی یہ پیدا ہو اس کو جسم سے خارج ہو جانا چاہیے۔ یہ باڈی کے اور راستوں سے بھی اور رطوبتوں سے بھی خارج ہوتا ہے، لیکن بنیادی یا بیزل ٹیئرز میں بھی پایا جاتا ہے۔ تو بیزل ٹیئرز جو ہر وقت آپ کی آنکھوں میں موجود رہتے ہیں اور 0.5 لیٹر کی تعداد میں ہوتے ہیں، ان کی اپنی افادیت ہے۔ دوسری قسم کے آنسو دفاعی آنسو ہیں، ریفلیکس ٹیئرز، جس کے اندر مختلف قسم کے ہارمون اور سبسٹانسز ہوتے ہیں، جیسے ACTH، پرولیکٹن، اینکیفیلن۔ ضرر رساں چیز اگر آپ کی آنکھ میں داخل ہونے کی کوشش کرے، جیسے دھول مٹی، تو فوراً آپ نے دیکھا ہوگا آپ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور اس کو کھجاتے ہیں، کچھ دیر بعد اس میں پانی آ جاتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ریفلیکس آنسو، دفاعی آنسو، وہ آنسو ہیں جو کسی دھول مٹی یا ضرر رساں چیز کے آنکھوں میں داخل ہونے کے سبب پیدا ہوتے ہیں تاکہ انسان کو اس چیز سے بچا سکے۔ تیسرے آنسو جو اصل آنسو ہیں وہ ہیں ایموشنل ٹیئرز یا جذباتی آنسو، جو کسی غم کی وجہ سے آنکھوں سے رواں دواں ہوتے ہیں، کسی کے احترام میں آنکھوں کے اندر آ جاتے ہیں، امام کی زری کے سامنے کھڑے ہوں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کسی کی ہیبت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، جاہ و جلال کی وجہ سے آنسو آ جاتے ہیں، رب ذوالجلال کے سامنے آپ کھڑے ہوں نماز میں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کسی محرومی کے سبب کوئی چیز، کوئی پسندیدہ شخصیت آپ سے جدا ہو جائے، آپ محروم ہو جائیں اس سے، تو بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کے آنسو ہیں، 3 قسم کے، جس میں اہم ترین آنسو جذباتی آنسو ہے، جو کہ ہمارا اصل مدعا ہے، یعنی گریہ ازاری کے آنسو۔ آنسو آنا، گریہ ازاری کرنا، رونا انسان کے لیے کس حد تک مفید ہے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے، آئیے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد پہ۔ آنسو آپ کو اسٹریس سے نجات دلاتے ہیں۔ آج کل ہم کہتے ہیں کہ لوگوں میں اسٹریس بڑھ گیا ہے، ٹینشن زیادہ ہو گئی ہے۔ جو انسان کہتے ہیں کہ روتا زیادہ ہے، چاہے اس کا کوئی بھی سبب ہو، ابھی ہم میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے یا سیکولر پوائنٹ آف ویو سے اس کا جائزہ لے رہے ہیں کہ رونا دھونا، گریہ ازاری کتنی مفید ہے۔ عزاداری کے حوالے سے، غم حسین کے حوالے سے رونا کس طرح مفید ہے، اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ رونے سے انسان کے اندر اسٹریس کی کمی ہوتی ہے، جو ٹینشن اور ایک تناؤ جو ذہن میں لیے وہ گھوم رہا ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ ہم درد کی وجہ سے روتے ہیں، لوگ منع کرتے ہیں بعض اوقات مت رو، یا بچوں کی طرح مت رو، تو دیکھا جائے یہ رونا بھی درد میں کمی کا سبب بنتا ہے۔ رونے سے ایک ہارمون اینکیفیلن خارج ہوتا ہے جو کہ پیناڈول، پیراسیٹامول یا ایسپرین یا پین کلر کا کام انجام دیتا ہے، جو آپ کے اندر کے درد کو کم کرتا ہے، چاہے وہ کہیں پہ بھی ہو، ٹانگ میں درد ہو، دماغ میں درد ہو، ذہن میں، یا السر ہو باڈی کے اندر، اسٹامک میں، یا کڈنی پین ہو، کسی قسم کا پین ہو، انٹرنل ہو، ایکسٹرنل ہو، لوکلائز ہو، جنرلائز ہو، تمام قسم کے پین جو ہے وہ رونے سے کم ہو جاتے ہیں۔ لوکل انفیکشن یعنی آپتھیلمک انفیکشن، آنکھوں کا انفیکشن رونے سے کم ہو جاتا ہے۔
جیسے ہم نے بتایا کیوں، جس کے اندر لائسوزائم ہے جو اینٹیسیپٹک ہے، اس کے اندر اینٹی باڈیز ہیں IgA جو اینٹی بایوٹک کا کام انجام دیتے ہیں. تو رونے والے افراد اکثر آنکھوں کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں. نمبر 4، بچوں کے حوالے سے رونا کس طرح اہم ہے. لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو چلاتا ہے، روتا ہے. اور شاید آپ نے یہ سنا بھی ہوگا جو بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد نہ روئے 1 منٹ تک تو اس کو ایک بیماری ہو جاتی ہے ARDS، ایکیوٹ ریسپیریٹری ڈسٹریس سنڈروم. 1 منٹ تک اگر نہ روئے، اور کہتے ہیں کہ اس کو باقاعدہ نرسنگ اسٹاف چونٹیاں کاٹ کاٹ کے رلاتا ہے، مار مار کے اس کو رلایا جاتا ہے کہ رو، تم روتے کیوں نہیں. لوگ ہم سے کہتے ہیں تم روتے کیوں ہو. یعنی کہ نہ رونا حیرت کی بات ہے، رونا حیرت کی بات نہیں ہے. یہ تو بچپن سے ہمارے ساتھ ہے، فطری بات کے لیے تھوڑی پوچھا جاتا ہے کہ تم یہ کام کیوں کر رہے ہو، تم یہ کام کیوں نہیں کر رہے. ہمیں پوچھنا چاہیے لوگوں سے کہ آپ روتے کیوں ہیں. جب ہم ہنستے ہیں، عید موبائل عید غدیر کے دن، تو کہتے ہیں ہنستے کیوں ہو. اور جب ہم روتے ہیں ایام اعضاء میں تو کہتے ہیں روتے کیوں ہو. بالکل اپوزٹ بات ہے. تو بچہ اگر نہ روئے پیدا ہوتے ہی 1 منٹ تک نہ روئے، فقط 1 منٹ تک، تو فوراً اس کو بیماری لگ جاتی ہے جس سے ہمیشہ کے لیے وہ مینٹلی ریٹارڈڈ ہو سکتا ہے. جب وہ روئے گا نہیں تو اس کے پھیپڑے پھولیں گے نہیں، پھیپڑے نہیں پھولیں گے تو اس کے اندر پانی جمع ہو جائے گا، آکسیجن نہیں ملے گی. آکسیجن نہیں ملے گی آپ کے دماغ کو تو آپ کا دماغ کمزور پڑ جائے گا. دیٹ از مینٹل ریٹارڈیشن. اچھا یہ بھی عجیب بات دیکھیے کہ ایک بچہ روتا بھی ہے ہنستا بھی ہے. ہنستا کب ہے؟ میڈیکل سائنس کہتی ہے 6 ویکس، یہ 6 مہینے، شاید غلط لکھ دیا ہے، 6 ہفتے، اس کو 6 ہفتے کر لیں. 6 ہفتے پہ بچہ مسکراتا ہے، اسمائلنگ ریفلیکس. جب بچہ مسکراتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ 6 ہفتے کا ہو گیا، 1.5 مہینے کا ہو گیا. جب روتا ہے تب کہتے ہیں ابھی مبارک ہو، بچہ دنیا میں آ گیا. آپ نے دیکھا کہ بچہ روتا پہلے ہے، ہنستا بعد میں ہے. ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے رو لو، وہاں ہنسو گے. پہلے رونا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہنسنے کا موقع فراہم کرے. جو بیچارہ روئے گا نہیں تو وہ ہمیشہ مینٹلی ریٹارڈڈ رہے گا اور دنیا اس پہ ہنسے گی. نوجوانوں کے لیے اور عورتیں کیا، آج کل تو ماشاءاللہ نوجوان حجام کی دکان پہ فیشیل کروا رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیے مینیکیور پیڈیکیور کا کب وقت آتا ہے. مختلف قسم کی کریمیں، اردو کریم، انگلش کریم، فیئر انفیئر، ہر قسم کی کریم جو استعمال کی جاتی ہے کس طرح چہرہ سرسبز و شاداب ہو جائے، جلد نکھر جائے. ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جب آپ کے آنسو آئے تو ان آنسوؤں کو چہرے پہ مل لیں تاکہ آپ کا چہرہ سرسبز و شاداب ہو. اب یہ نہ ہو کہ آپ دوسرے کے آنسو لے کر اپنے چہرے پہ ملیں، دوسرے کو رلائیں، پھر کہیں گے ذرا آنسو دے دو، مستعار. تو آپ جب روئیں تو اپنے چہرے کو ان آنسوؤں سے مل لیں تاکہ آپ کا چہرہ سرسبز و شاداب ہو جائے. یہ آپ کو ہر قسم کی مشرقی، مغربی، اردو، انگلش کریموں سے محفوظ رکھے گا. خواتین کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے مردوں کی بنسبت. اس کی ایک وجہ ان کا رونا دھونا ہے. اب یہ ساس کے سامنے رونا دھونا ہے یا مگرمچھ کے آنسوؤں والا رونا دھونا ہے یا پیاز کاٹتے ہوئے رونا دھونا ہے، لیکن بہرحال کہتے یہ ہیں کہ خواتین مردوں کی بنسبت زیادہ روتی ہیں تو ان کی عمروں میں اضافہ ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان کے رونے سے مردوں کی عمر میں کمی ہوتی ہے، لیکن رونے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ جو اب یہ فائدے ہم نے آپ کو بتائی ہیں کہ کس طرح یہ اسٹریس میں کمی کرتا ہے. رونا آپ کے اسٹریس میں کمی کرتا ہے، اور اسٹریس آپ کو معلوم ہے اسٹریس زیادہ ہوگا تو بلڈ پریشر، السر اور ڈائبٹیز جو بیماریاں عام ہیں اسی اسٹریس کی وجہ سے. تو جو لوگ روتے دھوتے ہیں ان کو یہ بیماریاں پھر نہیں ہوتی، اس لیے ان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے. بوڑھوں کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ بوڑھے افراد
اگر نہیں روئے اب تک تو بڑھاپے میں ضرور روئیں. کہتے ہیں ان کی آنکھوں میں جو بیماری ہونے کے خطرات ہیں، جیسے آج کل بہت عام ہے موتیا، کنجکٹیوائٹس اور ڈائبٹک ریٹینوپیتھی اس قسم کی، تو رونے سے آنکھوں کی بیماریاں نہیں ہوتی. اور ویسے بھی اگر آپ نے ابھی تک توبہ نہیں کی ہے، گریہ وزاری نہیں کی ہے اپنے اعمال بد بر، تو بڑھاپا آ گیا ہے، قبر میں پاؤں لٹکا دیے ہیں آپ نے، اب آپ جو ہے وہ تیاری کر لیں رونے کی تاکہ آپ کے گناہ دھل جائیں. رونے سے اور عشق میں بے باک ہو گئے، دھوئے گئے ہم اتنے کہ بس پاک ہو گئے. ہماری گفتگو کا چھٹا مرحلہ اور اہم ترین مرحلہ کہ شرعی اعتبار سے رونا کیسا ہے. اب تک کی جو گفتگو ہم نے کی وہ یہ گفتگو تھی کہ انسان میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر روئے تو کیا فائدہ ہوتا ہے، خاندانی، معاشرتی اور نفسیاتی اعتبار سے رونا کتنا مفید ہے. اب شرعی پہلو سے، یعنی شریعت میں رونے کا کیا مقام ہے. ایک شرعی آدمی کو، اسلام پہ پابند انسان کو، متقی پرہیزگار شخص کو کیا رونا چاہیے. آئیے اس کا جو ہے وہ مطالعہ کرتے ہیں. ایک درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد پہ. اچھا، عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے، تعلیم یافتہ آدمی ہوتا ہے، کسی مقام پر پہنچا ہوا انسان ہوتا ہے، وہ عموماً نہیں روتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بڑے لوگ بھی روتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یقیناً ان کی زندگی میں کوئی ایسا وقت آ گیا ہے کہ جو ان کو رونے سے نہیں روک سکتا، اور اپنی اولاد کے لیے کون نہیں روتا. حضرت آدم علیہ السلام روئے اپنے بیٹے کی شہادت پہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. تو جب ہمارے جد رو سکتے ہیں کسی کی جدائی پہ، کسی کی شہادت پر، تو ہم کیوں نہیں رو سکتے. یعقوب علیہ السلام روئے کہ جب یوسف علیہ السلام ان سے جدا ہوئے. قرآن میں ہے کہ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. کہ جب یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام سے جدا ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہائے یوسف، یہ کہا بھری، اور اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی. اتنا زیادہ روئے، عمر بھر روئے. کس وجہ سے؟ حزن و ملال کی وجہ سے. اچھا، یہاں پر یہ یاد رہے کہ ان کو یقین تھا کہ یوسف زندہ ہیں، فقط جدا ہوئے تھے یوسف علیہ السلام. تو آپ جدائی پر رو رہے ہیں اور یوسف زندہ ہے، اور یہاں پر امام حسین اور ان کے چاہنے والے شہید ہو رہے ہیں. تو اگر انسان کسی کی جدائی پہ رو سکتا ہے تو کسی کی شہادت پہ کیوں نہیں رو سکتا. جب جناب حمزہ کا انتقال ہوا، شہادت ہوئی جنگ احد میں، تو آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ جب مدینے سے گزر رہے تھے، مدینے کے مکانوں کے درمیان سے، تو دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے شہداء پر گریہ کر رہے ہیں. آپ نے کہا کیا حمزہ پہ رونے والا کوئی نہیں؟ تو کہتے ہیں کہ لوگ ایک گھر میں جمع ہوئے اور پھر حمزہ پر گریہ ازاری کی. جناب حمزہ رسول اللہ کے عزیز ترین چچا، کہ جن کا کلیجہ جو ہے وہ ہندا نے چبا ڈالا تھا. تو رسول اللہ جو ہے
وہ حمزہ کی شہادت پہ روئے اور لوگوں کو کہا، اور جب کسی نے پوچھا رسول اللہ سے جناب حمزہ کی شہادت تھی یا پھر جناب ابراہیم ان کے صاحبزادے کی شہادت انتقال تھا کہ آپ بھی رو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ آنکھوں سے آنسو روا ہیں اور دل میں درد ہے، لیکن ہم کوئی ایسی بات نہیں کہتے کہ جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ رونا دھونا ایک الگ بات ہے، اور منہ سے شکوے شکایت کرنا ایک الگ بات ہے۔ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ روتے دھوتے ہیں تو گویا آپ اللہ سے شکایت کر رہے ہیں، آپ اللہ سے ناراض ہیں۔ تو رونا دھونا اللہ سے شکایت کے مترادف نہیں ہے، یہ تو ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، ایک فطری جذبہ ہے، ایک جذباتی عکاسی ہے جو آپ کو رونے پہ مجبور کرتی ہے۔ ہاں، اگر آپ روتے ہوئے اول پھول بگیں، اللہ سے شکوہ شکایت کریں کہ تو نے میرا بیٹا چھین لیا یا تو نے میرا جو ہے وہ باپ چھین لیا، تو یہ شکوہ شکایت جو ہے وہ بے صبری کے ضمن میں آئے گی اور یہ پھر گناہ میں شامل ہو جائے گا۔ اور فقط اپنے چچا پہ نہیں روئے بلکہ اپنے محبوب ترین صحابہ پہ بھی روئے۔ عثمان بن مظعون جو رسول اللہ کے بہترین صحابہ میں شمار ہوتے تھے، اولین صحابہ میں، کہ جن کو سب سے پہلے جنت البقیع میں دفنایا گیا، اور جب ان کو دفنایا گیا تو رسول اللہ نے گریہ ازاری کی۔ جعفر بن ابی طالب جو رسول اللہ کے امزاد اور جناب ابو طالب کے بیٹے، جنہوں نے ہجرت حبشہ کی تھی، اور جب وہ ہجرت حبشہ سے فتح خیبر کے موقع پر واپس آئے تو رسول نے یہ عظیم جملہ کہا تھا کہ مجھے نہیں معلوم میں کس چیز کی خوشی مناؤں، فتح خیبر کی یا جعفر ابن ابی طالب کی واپسی کی۔ ان کی شہادت پہ آپ روئے۔ زید بن حارثہ کی شہادت پہ آپ روئے۔ تو اصحاب رسول کی شہادتوں پر بھی آپ روئے۔ جب رسول اللہ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ روئے۔ لوگوں نے اعتراض کیا، حیرانگی کا اظہار کیا، لیکن رسول نے کہا کہ ایسا رونا انسان کے لیے منع نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ کو کربلا کا واقعہ دکھایا گیا اور جب کربلا کا واقعہ رونما ہوا تو آپ ام سلمہ کے خواب میں آئے اور آنکھوں سے آنسو روا ہوئے کہ آج میرا بیٹا کربلا کے میدان میں شہید ہو گیا۔ کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ انہوں نے ام سلمہ کو ایک شیشی دی جس میں مٹی تھی اور یہ کہا کہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا کربلا میں مارا گیا۔ تو خود رسول اللہ روئے۔ پھر رسول اللہ کے انتقال کے بعد بی بی سیدہ نے گریہ کیا، اور بی بی کا گریہ تو بیت الحزن کے حوالے سے بہت مشہور ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ اتنا گریہ کیا کرتی تھی کہ لوگوں نے علی سے کہا کہ بھائی ہم جو ہے وہ کوئی کام نہیں کر سکتے کہ بی بی گریہ کرتی ہیں دن میں، تو ہم جو ہے زحمت میں پڑتے ہیں، ہمیں ہمارے کاموں میں مداخلت ہوتی ہے، جب رات میں سوتے ہیں تو پھر بھی ہماری نیند خراب ہوتی ہے، تو بی بی کو کہو کہ کہیں اور جا کے روئیں۔ تو مولا نے آپ کے لیے بیت الحزن، غم کا گھر، مدینے سے کچھ دور بنا دیا تھا، جس کی زیارت کو آج بھی مومنین جاتے ہیں۔ تو بی بی نے وہاں جا کے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ تو خود رسول نے بھی گریہ کیا اور رسول کے بعد ان کی بیٹی نے بھی گریہ کیا۔ رسول ہی کیا، اصحاب رسول نے مجموعی طور پہ گریہ کیا کہ جب ابو طالب اور بی بی خدیجہ کا انتقال ایک ہی سال ہوا تو اس سال کو عام الحزن کہا گیا۔ اور تمام صحابہ نے اس سال کو منایا عام الحزن کے طور پہ۔
اور یہ واقعہ غیر شیعہ کتابوں میں بھی منقول ہے، مذکور ہے کہ ایسا ہوا تھا، اور رسول اللہ نے، ان کے اصحاب نے اس سال کو عام الحزن کا نام دیا تھا، اور اگر ایسا نہ ہوتا رسول اللہ منع کر دیتے کہ اس سال کو غم کا سال نہ کہو اور ان کے مرنے کا غم نہ مناؤ۔ خود ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے گریہ کیا، اور 1 سال نہیں، 10 سال نہیں، 35 سال تک گریہ کیا۔ کربلا کے واقعے کے بعد مجالس برپا کی، عزاداری کی، صفے ماتم بچھایا اور فرش عذاب پر لوگوں کو بٹھایا، خود بھی روئے اور لوگوں کو بھی رلایا۔ یہاں پہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ شہید تو زندہ ہوتے ہیں، دوسرے حوالوں سے عزاداری، گریہ وزاری سمجھ میں آتی ہے، لیکن شہید پہ رونا کیسا؟ شہید تو زندہ ہوتے ہیں، مر تو نہیں گئے۔ خود قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 154 کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی شہید تو زندہ ہیں، خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، تو آپ زندوں کے لیے کیوں رو رہے ہیں؟ بلکہ آپ کو تو خوشی ہونی چاہیے کہ آپ کے امام کو شہادت نصیب ہوئی۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ اگر شہید زندہ ہیں تو پھر آپ ان کو دفناتے کیوں ہیں؟ نہ دفنائیں۔ اگر شہید زندہ ہیں تو آپ ان کی نماز جنازہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، نماز جنازہ تو مردوں کی پڑھی جاتی ہے، زندوں کی نہیں پڑھی جاتی۔ شہید زندہ ہیں تو ان کی میراث کیوں نہیں تقسیم ہوتی؟ زندوں کی میراث تو نہیں تقسیم ہوتی، مردوں کی تقسیم ہوتی ہے۔ تو جب شہیدوں کو دفنایا بھی جاتا ہے، ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جاتی ہے اور میراث بھی تقسیم ہوتی ہے، تو ان پر رونے میں کیا قباحت؟ جو کہا گیا ہے کہ وہ تو زندہ ہیں، وہ معنوی طور پہ ہیں، ایک خاص انداز سے زندہ ہونا ہے۔ وَلَا تَشْعُرُونَ اس بات کی دلالت ہے، کرتا ہے کہ تمہیں اس کا شعور نہیں۔ دوسرا جواب کہ ہم ظلم پر زیادہ گریہ کرتے ہیں بنسبت شہادت پہ۔ حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو شہادت پہ کم، توہین اور مصائب پہ زیادہ آنسو نکلتے ہیں۔ توہین و مصائب پہ بہا لیتے ہیں آنسو، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ جو اہل بیت اطہار کی بے عزتی کی گئی، توہین کی گئی، کوفہ و شام کے بازاروں میں بے مقنع و چادر گھمایا گیا، ملعونوں اور فاسقوں کے درباروں میں ان کو کھڑا رکھا گیا، تو یہ وہ مصائب اور وہ توہین تھی کہ جو اہل بیت کے ساتھ روا رکھی گئی، جو عرض کائنات پر بہترین ہستیاں تھیں۔ تو وہ مصائب، وہ توہین ہمیں رونے پہ مجبور کر دیتے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ سب سے زیادہ تو رونا اس بات پہ آتا ہے کہ ان کو شہید کرنے والے خود اپنے مسلمان بھائی تھے۔ یاد ہوگا آپ کو مقتل کا جملہ کہ امام حسین میدان کربلا پہ پڑے ہوئے ہیں اور دشمنان اہل بیت ملعون، مقتول اور قاتل کیا کہہ رہے ہیں کہ حسین کو جلدی قتل کرو، ہماری نماز عصر قضا ہو رہی ہے۔ جو شعر کہا گیا ہے بالکل صحیح، کیا ستم ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر بھی لگاتے تھے اور پھر امام حسین کو قتل بھی کرتے تھے۔ ہماری ایک سکھ سے بات ہوئی تو سکھ نے کہا کہ آپ کے امام حسین کو کس نے قتل کیا؟ یہودیوں نے؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہا عیسائیوں نے؟ ہم نے کہا نہیں۔ ہندوؤں نے؟ ہم نے کہا نہیں۔ تو اس نے فوراً کہا کہ یہ مت کہیے گا کہ سکھوں نے قتل کیا، سکھ مذہب تو تھا ہی نہیں اس وقت۔
ہم نے کہا نہیں آپ نے بھی نہیں قتل کیا. تو اس نے حیرانگی سے پوچھا تو پھر کس نے قتل کیا؟ اور ہم نے شرمندگی سے سر جھکا کے جواب دیا ہم خود مسلمانوں نے قتل کیا. ہم کیسے بتائیں لوگوں کو، غیر مسلموں کو، کہ امام حسین کو قتل کرنے والے خود ہمارے کلمہ گو مسلمان تھے. اس پہ سب سے زیادہ ہمیں افسوس ہوتا ہے. تو توہین و مصائب پہ افسوس ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس بات پہ افسوس ہوتا ہے کہ کلمہ گو مسلمانوں نے قتل کیا. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امام حسین کے ساتھ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے ساتھ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کس قسم کا دین ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں جو ہے وہ جنتی، جو جنت کے سردار کو قتل کرے وہ بھی جنتی، اور جنت کا سردار تو ہے ہی جنتی. عجیب دین. تو اس دین کو ہم نہیں مانتے کہ جس دین میں قاتل اور مقتول جو ہیں وہ دونوں جنتی ہیں. اس کے باوجود بھی آپ کا دل شقی ہو، اس میں نرمی نہ پیدا ہو، تو 8ویں امام کی ایک حدیث ہے کہ دل کو نرم کرنے کے لیے اور آنسوؤں کو پیدا کرنے کے لیے مسور کی دال کھاؤ، کہ جو 70 انبیاء کی غذا ہے. جہاں آپ اپنے بچوں کو محرم میں سادہ غذا کھانے کی ترغیب دیں گی، وہاں آپ ان کو دال اور دالوں میں مسور کی دال کھلائیں کہ جس سے دل نرم ہوتا ہے. خود رسول فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں معلوم ہوتا، وہ معلوم ہوتا جو مجھے معلوم ہے، تو تم روتے زیادہ اور ہنستے کم. یہ حقیقت ہے کہ زیادہ ہنسنے کو کوئی پسند نہیں کرتا، ہاں رونے کو پسند کیا جاتا ہے. زیادہ ہنسنے سے انسان کے اندر شقی القلبی پیدا ہو جاتی ہے، اور رونے سے نرمی پیدا ہوتی ہے. پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام ہنسنے سے سخت پرہیز کر دے. اگر کبھی ہنسی آ بھی جاتی ہے تو فوراً کہتے اللہم لا تمقتنی، اے اللہ مجھے چھوڑنا مت. یعنی میں غلطی سے ہنس گیا، لوگوں کا دل رکھنے کے لیے مسکرا گیا، اگر تجھے یہ ہنسی بری لگی تو مجھے خدا را اپنے دربار سے نہ نکالنا، مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑنا. تو جب بھی ہنسی یا قہقہا آ جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے کہ اللہ میں دنیا داروں کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے عزیز و قارب کا دل رکھنے کے لیے ہنس گیا، تاکہ ان کو یہ ملال نہ ہو کہ میں ان میں سے نہیں ہوں، عام آدمی نہیں ہوں. چنانچہ مجھے اس ہنسی پہ معاف کر دے. اس کے بعد غم حسین پہ رونے کا اور گریہ کرنے کا کیا ثواب ہے، کیا فوائد ہیں، لیکن اس کا تذکرہ کچھ دیر وقفے کے بعد. اس سے پہلے ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گفتگو کا سلسلہ وہیں شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا. اب تک کی گفتگو میں ہم نے آپ کے سامنے دنیاوی اعتبار سے، طبی اعتبار سے، معاشرتی نفسیاتی اعتبار سے گریہ پر روشنی ڈالی. اب ہم غم حسین کے حوالے سے گریہ کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے. عزاداری کے حوالے سے، غم حسین کے حوالے سے، کربلا کے سانحے کے حوالے سے جو ہم گریہ کرتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے. ایک مغربی مورخ مورس دوکبری لکھتا ہے اگر مورخین اس دن کی حقیقت کو سمجھتے اور اس بات کا ادراک کرتے کہ عاشور کتنا عظیم دن ہے تو وہ عزاداری کو جنون آمیز قرار نہ دیتے. یعنی اگر ہم کربلا کی تاریخ کو، کربلا کے واقعے کو دقت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ مشاہدہ اور مطالعہ کریں تو اس میں ہم جتنا بھی روئیں اتنا کم ہے. ہمارے ایک مجتہد
کہ پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا لوگ کس طرح رو لیتے ہیں، مجھ سے تو رویا نہیں جاتا۔ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ لوگ خون کے آنسو بھی روتے ہیں، محاورتاً تو میں صحیح مانتا ہوں لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہو سکتا۔ مجتہد نے منہ پھیرا، رومال نکالا، گریا شروع کیا، اپنے رومال کو آنکھوں سے لگایا اور ہٹا کر اس شخص کے سامنے پیش کیا تو وہ رومال خون آلود تھا۔ بیٹھے بیٹھے خون کے آنسو رو کے دکھا دیے ہمارے مجتہد نے۔ کیوں؟ معرفت کربلا تھی ان کو، اس وجہ سے جو ہے خون کے آنسو رونا ان کے لیے آسان تھا۔ ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس، جن کے سامنے کربلا کا پورا واقعہ پڑھ دیا جائے لیکن ان کو رونا نہیں آتا۔ نمبر 2، رونا خود تولا و تبرہ کی نشانی ہے۔ جب ہم روتے ہیں تو ہم محبت اہل بیت کا ثبوت دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، آدمی اپنوں پر روتا ہے، اپنوں کی جدائی پر روتا ہے، اپنوں کے مصائب پہ روتا ہے، غیروں کی جدائی یا غیروں کے مصائب پہ نہیں روتا۔ تو یہ محبت کی نشانی ہے جب ہم روتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جب ہم روتے ہیں تو حسین اور ان کے گھر والوں پر ظلم جن لوگوں نے کیا ہے ان پر لعنت بھی بھیجتے ہیں، تبرہ بھی بھیجتے ہیں۔ تو یوں ہم فروع دین کے 2 اہم ارکان تبلا و تبرہ سے عہدہ برآ ہوتے ہیں۔ اور حقیقت میں اگر کربلا پہ نہ رویا جائے تو پھر کسی سانحے پہ رونا صحیح نہیں۔ اگر رونا ہے تو سب سے پہلے کربلا پہ روئیے، پھر کسی اور سانحے حادثے پہ روئیے، کیونکہ کربلا سے بڑا کوئی واقعہ تاریخ انسانیت میں، تاریخ اسلام نہیں، تاریخ انسانیت میں کبھی نہیں ہوا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس واقعے پہ نہ صرف شیعہ بلکہ غیر شیعہ، مسلم بلکہ غیر مسلم، یہود و نصارہ اور ملحد تک جب سنتے ہیں اس واقعے کو روتے ہیں۔ تیسری اہم بات اور اہمیت اس حوالے سے کہ جب ہم عزاداری کرتے ہیں تو اصل دین لوگوں کے سامنے آتا ہے، اصل رہنما اسلام سامنے آتے ہیں، امامت کی حقیقت واضح ہوتی ہے، دین کے محافظوں کا پتہ چلتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دشمنان دین، دشمنان اہل بیت کے بارے میں بھی لوگوں کو آگاہی ہوتی ہے۔ اصل دین محرموں میں، ایام اعضاء میں لوگوں کے سامنے آتا ہے کہ دین کن کے ساتھ تھا اور کن کے ساتھ ہے۔ ایک زمانے میں روس کا جب طوطی بولتا تھا اور دنیا میں ایک سپر پاور کے طور پہ مشہور تھا، تو روس کے ایجنٹس مختلف ممالک میں پھیل گئے تھے کہ جہاں پر وہ کمیونزم کو پھیلا رہے تھے۔ ہر سال کرملن میں، روس کے شہر کرملن میں ایک میٹنگ ہوتی سالانہ کہ جس میں یہ فیصلہ کیا جاتا، اس بات کی پروگریس لی جاتی، اپڈیٹ لی جاتی کہ کس ممالک میں کمیونزم پھیل رہا ہے اور کیا پروگریس ہے۔ تو پتہ چلتا تمام جگہوں پہ حوصلہ افزا ترقی ہے اور لوگ کمیونزم کی طرف آ رہے ہیں، لیکن ایران ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر محنت ہوتی ہے لوگ کمیونزم کی طرف آتے ہیں، لیکن جیسے ہی عزاداری کا موسم محرم شروع ہوتا ہے لوگ دوبارہ دین کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ان کی گریہ ازاری سارے گناہوں، باطل نظریات کو دھو ڈالتی ہے۔ تو اگر انسان صحیح معنوں میں گریہ ازاری کرے، عزاداری کرے، تو نہ صرف یہ کہ اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں بلکہ اصل دین آشکار ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی دیوار پہ، کسی پہاڑ پہ، کسی درخت پر دھول مٹی، کثافت، غلاظت لگی ہو تو ہم دیکھتے ہیں بارش جب پڑتی ہے تو وہ دیوار، وہ چھت، وہ درخت، وہ پہاڑ، وہ چیز چمکنے لگتی ہے، کیونکہ اس کے اوپر سے دھول مٹی، غلاظت ہٹ گئی۔
اسی طرح انسان کے اوپر سے بھی یہ دھول مٹی اور غلاظت ہٹ جاتی ہے، مٹ جاتی ہے۔ چوتھا فائدہ اس گریہ ازاری کا یہ ہے کہ انسانوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ جب تم امام حسین کے لیے روتے ہو اور تمہارے آنسو تمہارے رخساروں پر جاری ہوتے ہیں تو خدا بند متعال تمہارے تمام گناہ بخش دے گا، چاہے وہ کبیرہ ہوں، چاہے صغیرہ، چاہے کم ہو، چاہے زیادہ۔ جس طرح بارش کسی چیز کو پاک و صاف کر دیتی ہے، اسی طرح آپ کی گریہ ازاری آپ کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ رونے والوں کو حسین کی طرح کہ انسان پر گریہ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کے لیے رونا گناہ کبیرہ کو مٹا دیتا ہے۔ تو امام حسین کے لیے رونا، عزاداری کرنا، گریہ ازاری کرنا خود ہمارے لیے فائدہ مند ہے، خود ہمارے لیے منافع بخش ہے کہ ہمیں توبہ کی ضرورت نہیں پیش آ رہی، فقط ہم رو رہے ہیں اور رونے کے ساتھ ساتھ ہمارے گناہ دھل رہے۔ جس طرح پانی ایک طاہر چیز ہے بلکہ مطہر چیز ہے، طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، پاک و پاکیزہ بھی ہے اور پاک و پاکیزہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ تو پانی جو ہے جس طرح چیزوں کو نجاستوں سے پاک کرتا ہے، اسی طرح گریہ ازاری بھی انسان کو گناہوں کی نجاستوں سے پاک کرتی ہے۔ ہمارے پانچویں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جو صاحب ایمان امام حسین کے سوگ میں آنسو بہائے اور آنسو اس کے چہرے پر جاری ہو جائے، خدا بند متعال اس کو طویل عرصے تک جنت کے کمروں میں بسا دے گا۔ نہ صرف آپ کے گناہ معاف ہوں گے بلکہ آپ جنت کے بھی حقدار ہوں گے۔ آپ کو عبادت نہیں کرنی پڑی، آپ کو توبہ نہیں کرنی پڑی، فقط گریہ ازاری کرنا پڑا۔ آپ امام کے ظلم پر، امام پر ہونے والے ظلم پر روئے، اور اس رونے نے، اس گریہ ازاری نے آپ کو جہنم کی آگ سے چھٹکارا دلا کر جنت کے کمروں تک پہنچا دیا۔ تو نہ صرف جہنم سے چھٹکارا بلکہ جنت میں سکونت۔ ایک اور حدیث میں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی کہ شعر کہنے والے اور اس پہ رونے والے پہ بھی جنت لکھ دی جاتی ہے۔ اور رونا کتنا رونا، مچھر کے پر کے برابر بھی اگر آپ رو گئے تو وہ کافی ہے آپ کو جنت دلوانے کے لیے۔ جو شخص حسین کی شان میں شعر کہے اور روئے اور ایک شخص کو رلائے، جنت ان دونوں کے لیے لکھی جاتی ہے۔ جس شخص کے سامنے امام حسین کا ذکر کیا جائے اور اس کی آنکھیں پرنم ہو جائے، اتنی کہ اس نمی سے ایک مچھر کا پر تر ہو سکے، ایک مچھر کا پر، یعنی ہمارے خیال میں آنسو آنکھوں سے نہ بھی نکلے، آنسو آنکھوں میں رہیں تو بھی وہ مچھر کے پر کو گیلا کر سکتے، تو اس کی نمی سے مچھر کا پر گیلا ہو سکے تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے اور خدا اس کو اجر دیتے ہیں۔ اجر دیتے ہوئے جنت سے کم کسی چیز پر راضی نہیں ہوگا۔ اتنا زیادہ مقام ہے امام حسین پہ گریہ ازاری کرنے کا کہ اگر کوئی شعر کہہ کر بھی رلا دے کسی کو تو اس پہ اور رونے والے پر جنت واجب۔ کتنا رونا، فقط کسی مچھر کے پر کو تر کر دے اتنا رونا کافی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں رونا نہیں آتا، ہم کیا کریں، کیا ہم پر جنت واجب نہیں ہوگی؟
ہمیں جنت نہیں ملے گی، تو یہ کہا گیا ومن تبا کی فلاح الجنہ من بکا و ابکا واحدا فلاح الجنہ، جو رویا اور جس نے ایک کو بھی رلایا اس کے لیے جنت، اور جس نے رونے کی شکل بنائی اس کے لیے بھی جنت۔ جو شخص عزائے حسین علیہ السلام میں گریہ کرے یا کسی کو رلائے یا رونے کی صورت بنائے، جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ دیکھیں کتنا آسان ہے یہ دین، کہ رونا بھی اب ضروری نہیں ہے، رونے کی شکل بنا لی۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، جب باپ غصے میں ہوتا ہے، ڈانٹنا ہے، بچہ رونے لگتا ہے تو باپ کو رحم آ جاتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو روتے نہیں ہیں، رونے سے پہلے رونی جیسی صورت بناتے ہیں، اس پہ بھی رحم آ جاتا ہے فوراً، چلو آئندہ ایسی غلطی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے جنت دینے پہ تلا ہوا ہے عزادار کو، فقط وہ شکل ہی ایسی بنا لے کہ لگے کہ وہ رونا چاہتا ہے۔ یہ الگ بات کہ اس کو رونا نہ آئے، لیکن وہ رونا چاہتا ہے، اس کے لیے جنت واجب۔ خود رونا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے تو ہے، لیکن آپ دیکھیں باقاعدہ ہمارے مجتہدین نے اس کو ثابت بھی کیا، مجتہدین کے معجزوں سے یہ بات ثابت ہوئی۔ گلگیروں کا دستہ، کون گلگیر؟ جو اپنے بدن پہ مٹی اور دھول مل کر بازاروں میں یا کسی عزاخانے میں جاتے ہیں اور وہاں پہ ماتم کرتے ہیں۔ عراق کی زیارت کے لیے جو لوگ گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا، ایک دفعہ آیت اللہ بروجردی کسی محفل عزا میں گئے تھے، تو وہاں پر یہ گلگیروں کا دستہ آیا جن کے چہرے اور بدن پر مٹی، چکنی مٹی لگی ہوئی تھی۔ اس مٹی میں سے ایک ٹکڑا نیچے گرا۔ آیت اللہ بروجردی اس وقت آشوب چشم میں مبتلا تھے، انہوں نے وہ مٹی اٹھا کر اپنی آنکھوں پہ لگا لی۔ کہتے ہیں ان کا آشوب چشم ٹھیک ہو گیا، کنجکٹیوائٹس۔ کہتے ہیں کہ 90 سال کی عمر میں بھی بغیر اینک کے پڑھا کرتے تھے، کہ اللہ نے نہ صرف ان کی آنکھوں کی بیماری ٹھیک کر دی، بلکہ ان کو ایسی بینائی عطا کی کہ جس کے لیے ان کو 90 سال کی عمر تک، بیماری تو بہت دور کی بات، آنکھیں بھی کمزور نہ ہوں۔ یہ ہیں اہل بیت سے محبت کرنے والے، کہ جو اہل بیت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر بیٹھے ہیں، تو جو اہل بیت کے لیے اتنی تکلیف اٹھائے اور ان سے عقیدت کا مظاہرہ کرے اور یقین رکھے تو اہل بیت ان کو کیوں نہ دے۔ ساتواں فائدہ کہ جو لوگ یہاں گریہ کرتے ہیں وہ وہاں یعنی قیامت کے دن گریہ سے محفوظ رہیں گے۔ رسول نے فرمایا حضرت فاطمہ سے کہ قیامت کے دن ہر آنکھ اشکبار ہے سوائے اس آنکھ کے جو امام حسین کے لیے روئی ہو۔ ایسا شخص قیامت کے روز ہنستا مسکراتا جنت کی نعمتوں کی وجہ سے شادمہ ہے۔ ہم جب بھی کہتے ہیں کہ رونا تو ہے، ہر کسی کو رونا ہے، کوئی پہلے روتا ہے کوئی بعد میں روتا ہے، کوئی زندگی میں روتا ہے کوئی قیامت میں روتا ہے۔ جو زندگی میں دنیا میں رو جائے وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت قیامت میں رونے کے۔ اگر آپ یہاں رو لیے خصوصی طور پہ غم حسین میں، تو پھر آپ روز قیامت رونے سے محفوظ ہو جائیں گے، پھر انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو کسی قسم کی تکلیف یا رونے دھونے سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ آٹھواں فائدہ کہتے ہیں سکرات موت اور آتش دوزخ سے نجات۔ موت کی جو تکلیف ہے اس سے آپ دور ہو جائیں گے، اور جو جہنم کی آگ ہے، آتش دوزخ ہے، اس سے آپ دور ہو جائیں گے۔ زمین و آسمان امیر المومنین کی شہادت کے وقت سے رو رہے ہیں، اور ہمارے لیے فرشتے دوسروں کی نسبت زیادہ روئے ہیں، اور ہمارے قتل سے قبل ملائکہ کی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوئے تھے۔ جو لوگ عمر بھر کبھی نہیں روئے یعنی ملائکہ، وہ کربلا کے واقعے کو دیکھ کے رو پڑے۔
پہلی مرتبہ تھا کہ جب ملائکہ نے گریہ کیا. اس سے پہلے کبھی گریہ نہیں کیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ تاریخ کائنات میں کبھی ایسا نہیں ہوا. تاریخ انسانیت تو بہت دور کی بات، تاریخ کائنات میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایسا سانحہ اور واقعہ رونما ہوا ہو دل دوز کو، جس کو دیکھ کر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے آپ پر ضبط نہ کر سکے. اور پھر فرمایا اگر اس کے آنسوؤں کا ایک قطرہ جہنم پر پھینک دیا جائے تو خداوند متعال اس کی حرارت ٹھنڈی کر دے گا، حتیٰ کہ پورے جہنم میں کہیں حرارت باقی نہ رہے گی. تو جہنم کی آگ اس کو کیا جلائے گی؟ وہ تو خود جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے. کس کی؟ عزادار کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو، اور فقط ایک آنسو، تمام آنسو نہیں جو اس نے زندگی بھر بہائے ہوں، فقط ایک آنسو کافی ہے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. کہتے ہیں کہ ایک ہندو کو مرنے کے بعد جب جلایا گیا تو اس کا سینہ اور ہاتھ جلنے سے محفوظ رہے. بار بار جلایا گیا، بڑی بڑی آگ میں ڈالا گیا، اس کو تمام جسم جل گیا، ہاتھ اور سینہ محفوظ رہے. جب اس کے گھر والوں سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ یہ وہ ہاتھ تھا جو اس کے سینے پہ پڑتا تھا جب بھی محرم آتا تھا، اور یہ شیعوں کی امام بارگاہ میں جا کے ان کے ساتھ ماتم کرتا تھا. تو جب ہندوؤں کا ہاتھ اور سینہ جو عزاداری میں جو ہے مصروف ہو، تو ایک مومن کا جسم چاہے جائے کہ ہاتھ اور سینہ جہنم کی آگ سے کیوں نہیں محفوظ رہ سکتا؟ تو کہا جاتا ہے کہ اس کے خاندان والوں نے وہ ہاتھ اور سینہ شیعہ قبرستان کے متولی کو دے دیا کہ اس کو تم ہی لوگ دفناؤ، یہ تم لوگوں کی امانت ہے. تو یہ واقعہ ہمیں ڈاکٹر اسماعیل مجاب کے سفر نامے میں ملتا ہے کہ اگر خدا ایک غیر مسلم کو بھی اس کے جسم کے ان اعضاء کو جلنے سے بچا سکتا ہے تو خود شیعہ مومن کو جلنے سے کیوں نہیں بچا سکتا؟ عموماً لوگ مصائب پہ روتے ہیں، فضائل پہ جھومتے ہیں، لیکن شاعری کے حوالے سے تھوڑا سا جو دور بھاگتے ہیں کہ شاید اس میں فائدہ نہیں، نفع نہیں، تقدس نہیں. لیکن چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو شخص حسین کی شان میں شعر کہے اور روئے اور ایک شخص کو رلائے، جنت ان دونوں کے لیے لکھی جاتی ہے. یعنی شعر و شاعری کا بھی وہی مقام ہے جو فضائل و مصائب کا ہے. جو مصائب سن کے روئے اس کے لیے بھی وہی معاملہ ہے کہ جو کسی شعر کو سن کے روئے. شعر کو سنانے والا بھی نوحہ، مرثیہ، سوز و سلام، وہ بھی جنتی، اور جس کی وجہ سے کوئی رو جائے وہ بھی جنتی. تو یہ گفتگو ہماری گریہ وزاری کے حوالے سے اپنے اختتام کو پہنچی. اگر اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. قبل سوالات بھرپور صلوات. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ شخص چکنے گھڑے کی طرح ہے، اس پر تو کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا، اس کا دل پتھر کی مانند ہے، اس کو رونا ہی نہیں آتا. تو آپ نے دیکھا کہ انسان اگر حیوانوں سے افضل ہے تو عقل کی بدولت، اور جمادات سے افضل ہے تو جذبات یا دل کی بدولت. اور یہی دو صفتیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، اور انہی دو صفتوں کی بنیاد پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان ان تمام اشیاء مخلوقات سے افضل ہے. دیکھا جائے تو عقل اور دل، عقل و جذبات کو ایک دوسرے کا متضاد سمجھا جاتا ہے. اکثر ہم کہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لو، جذباتی نہ بنو، یا
تمہارے دل میں انسان کا نہیں بلکہ گوشت کا نہیں بلکہ پتھر کا دل ہے۔ تو جو لوگ فقط عقل سے کام لیتے ہیں وہ بھی زندگی میں ناکام ہوتے ہیں، اور جو لوگ فقط جذبات سے کام لیتے ہیں وہ بھی زندگی میں ناکام ہوتے ہیں۔ اس لیے اقبال کہہ گئے کہ لازم ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ بسا اوقات انسان کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو جذبات کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس طرح جذبات کا شکار ہے۔ تو اس حوالے سے آج انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو پیش کی جائے گی کہ گریہ وزاری کی کیا اہمیت ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ پہلے اس گریہ وزاری کو دنیاوی نقطہ نگاہ سے ثابت کریں، پھر دینوی نقطہ نگاہ سے ثابت کریں۔ پہلے دیگر مواقعوں پر کی جانے والی گریہ وزاری بیان کریں، پھر غم حسین کے لیے جو گریہ وزاری کی جاتی ہے وہ بیان کریں۔ ہماری گفتگو 7 مراحل پر مشتمل ہوگی۔ عقل و دل پہلا مرحلہ، دوسرا مرحلہ جذبات، تیسرا مرحلہ گریہ وزاری جو جذبات کا اصل نقطہ عروج ہے، چوتھا مرحلہ آنسو جو گریہ وزاری کا ثبوت ہے، پانچواں گریہ وزاری کے طبی فوائد، چھٹا مرحلہ اس گریہ وزاری کے شرعی پہلو، اور اس کے بعد گریہ حسین کا الگ سے تذکرہ۔ آئیے ابتدائی گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا مرحلہ عقل و دل۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور دل دونوں سے نوازا۔ السلام علی الحسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اشکوں کا ایک ہجوم ہے پلکوں کے آس پاس، شاید غم حسین کا موسم قریب ہے۔ عجیب شیعہ قوم ہے کہ جب خوشی منانے پر آتی ہے ایک مہینے میں 3 عیدیں منا ڈالتی ہے، اور جب غم منانے پر آتی ہے تو اس طرح روتی دھوتی ہے کہ گویا پورے دنیا والوں کا گناہوں کا کفارہ ادا کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ بہرحال ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ جو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ تم لوگ رونے دھونے والی قوم ہو، تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو زیادہ غم دیا ہے تو زیادہ خوشیاں بھی دی ہیں، زیادہ خوشیاں دی ہیں تو زیادہ غم بھی دیا ہے، اور ہم خدا کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں عدل سے نوازا، اور واحد گروہ مکتبہ فکر اسلام میں کہ جو خدا کے عدل پہ یقین رکھتا ہے۔ ذی الحج کی ساعتیں اختتام پذیر ہونے کو ہیں اور نیا سال شروع ہونے کو ہے۔ اختتام خوشیوں پر ہو رہا ہے اور ابتدا گریہ وزاری سے ہو رہی ہے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ تم لوگ روتے کیوں ہو، عزاداری کیوں مناتے ہو، ماتم حسین کیوں کرتے ہو، ایام عزا میں تمہارے گھروں میں صف ماتم کیوں بچھ جاتی ہے؟
اس طرح کے اور بہت سارے سوالات بچوں کے ذہن میں بھی اٹھتے ہیں، نوجوان نسل بھی ہم سے پوچھتی ہے، اور اغیار تو اعتراض کرتے ہی ہیں۔ چنانچہ اعتراضات بہت زیادہ ہیں، بہت سارے ہیں، انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو باری باری ان اعتراضات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ فی الحال یہاں پہ ایک اعتراض یعنی گریہ وزاری کا اعتراض کہ آپ لوگ گریہ وزاری کیوں کرتا ہے؟ ایک انسان عقل بھی رکھتا ہے اور دل بھی رکھتا ہے، اور یہی کہا جاتا ہے کہ کامیاب انسان عقل اور دل ایک ساتھ لے کر چلتا ہے، نہ کہ فقط ایک چیز۔ یہ بھی ممکن نہیں کہ عقل آپ کو دنیا میں کامیاب کروا دے اور جذبات آپ کو پیچھے لے جائیں، اور یہ بھی نہیں ہوتا جذباتی انسان کامیاب ہو جائیں اور عقل والے پیچھے رہ جائیں۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ عموماً دونوں کو ایک دوسرے سے متضاد سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ ایک عجیب بات ہے کہ دونوں صفتیں انسان کے اندر موجود ہیں۔ جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ ایک انسان حیوان سے افضل کیوں ہے، تو کہا جاتا ہے عقل کی بدولت۔ جانوروں میں، حیوانوں میں عقل نہیں ہوتی، اس لیے وہ انسان سے کمتر ہیں، چاہے وہ جثے کے اعتبار سے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، کتنے ہی قوی کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح جب کہا جاتا ہے کہ انسان جمادات سے افضل کیوں ہے، یعنی پہاڑوں سے، زمینوں سے، صحراؤں سے، تو ہم کہتے ہیں کہ جمادات میں جذبات نہیں ہیں،